رمضان 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 رمضان۔ میرے معزز دوستوں اور ناظرین اکرام اور ناظرات، آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم کا آج یوم شہادت ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ نے جس کو بھی جتنی بلندیاں، جتنی ترقیاں عطا فرمانی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر اللہ وصف ڈال دیتا ہے۔ جتنی خوبصورتی انسان کے اندر آتی جاتی ہے، اتنے ہی اس کے اعمال صالحہ اوصاف حمیدہ بڑھتے جاتے ہیں۔ رمضان 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 رضا 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 رمضان رضا۔ مدحت سے محبت سے یہ فرمان رضا ہے، ہر نعت کی محفل کی دبستان رضا ہے، میلاد منانا بھی سکھایا ہے رضا نے، رمضان مبارک وہ یہ رمضان رضا ہے، رمضان رضا 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 رمضان رضا۔ اوصاف حمیدہ کا حامل اللہ نے پوری کائنات میں انبیاء کو بنایا ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ انبیاء کے جتنے اوصاف ہیں دیگر انبیاء کے، ان احباب کے، ان اولو العزم پیغمبروں کے جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ ایک طرف، اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ اوصاف حمیدہ ایک طرف۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم اور دیگر انبیاء کے بعد اگر کسی کے اوصاف حمیدہ اچھے اعلیٰ عرفہ ہیں، ان میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہیں، اور ان صحابہ اکرام میں اپنی اپنی نوعیت کے علیحدہ علیحدہ اللہ نے ان کو اوصاف دیے، علیحدہ علیحدہ ان کی صفات رکھیں۔ تو جس طرح اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی، اسی طرح صحابہ کو بھی ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت میں رکھا اور ان کو خوبصورتیاں دیں، ان کو اچھی جو ہے نوعیت کی زندگی عطا فرمائی، خوبصورت ان کو زندگیاں عطا فرمائی۔ آج چونکہ حضرت علی پاک کا یوم شہادت ہے اور ہم اللہ کا شکر ہے ان لوگوں میں شامل ہیں جو صحابہ کی بھی عزت اور ناموس کی حفاظت اور پرچار کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس کی حفاظت اور پرچار کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بھی نوکر ہیں۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بات آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم نے کسی کی نام نہاد کتاب، کسی کی نام نہاد تحقیق پہ نہیں جانا۔ میں آپ کو دو باتیں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ احباب نے صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں کرائیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے، حضور کی جنہوں نے
جن کی حضور نے پرورش فرمائی، جن کو حضور نے تیار فرمایا، جن کو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی، کیا وہ لوگ ایسے تھے؟ اللہ نے قرآن میں دونوں کا فیصلہ فرما دیا۔ اب میں آپ سے دو باتیں، صرف دو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی محبت کا دم کیوں بھرنا ہے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم کیوں بھرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا ترجمہ کر لیا جائے اور حضرت امام جعفر صادق کی تفسیر کر لی جائے، اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، والذین معہ اشداء علی الکفار کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں ہم کس کی بات مانیں، قرآن کی بات مانیں یا آج کے نام نہاد کسی مولوی محقق محدث ذاکر کی بات مانیں؟ ہم نے تو قرآن کو ماننا ہے، اس کے علاوہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آ جائے ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کیا ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے صحابہ آپس میں لڑنے والے نہیں ہیں، میرے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں۔ لڑتے کس سے ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، لڑتے تو وہ کافروں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے اب اللہ کی بات ماننی ہے۔ اب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم نے صحابہ کی عزت کیوں کرنی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، وہ آپس میں لڑائیاں نہیں کرتے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اگلی آیت کا حصہ آگے لمبا ہو جائے گا۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار سے محبت کیوں کرنی ہے۔ یہ بھی ہم نے قرآن سے لینا ہے کہ ہم نے جہاں یہ سیکھا کہ ہم نے صحابہ کی محبت جو ہے اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا رحماء بینہم کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو اسی طرح ہم نے قرآن سے یہ لینا ہے کہ صحابہ ہم نے اہل بیت اطہار سے محبت کیوں کرنی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے، کیا کہوں اے میرے اللہ؟ کہا ان کو کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے جو میں نے آپ کو تبلیغ دی، جو میں نے آپ کو دین سکھایا، جو اللہ کی طرف سے قرآن آیا پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ اور پورے علم اور عرفان کے ساتھ جو میں نے تمہیں دین سکھایا، قرآن سکھایا، ہر بات سکھائی، جینے کا ڈھنگ سکھایا، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھب سکھایا، اخلاق حسنہ اچھے کیے، تم جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تمہیں میں نے وہ سارا کچھ بتایا کہ جو بچیوں کی پرورش کرے گا وہ ایسے جنت میں میرے ساتھ ہوگا، 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا، 1 کی بھی 3 کی بھی، اللہ حاضل کیا جس طرح بھی ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا اس کے مقابلے میں بے شک لوگوں نے مجھے پتھر بھی مارے، اوجریاں بھی رکھیں، کنکر بھی پھینکے، سارا کچھ کیا، کانٹے بھی بچھائے، گڑھے بھی کھودے، لیکن میں اس کے بدلے میں تبلیغ دین سکھانے کے بدلے میں تم سے صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات باریک سا نقطہ سمجھیں اور گفتگو کو آگے لے جا کر اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا، مودت کرنا، محبت نہیں مودت کرنا۔ اور مودت جو ہے وہ کیا ہے؟ مودت کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت کے بغیر انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے، اور مودت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت اب کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار کے لحاظ سے اگر کسی کا محبوب دنیا میں کسی کو نہ ملے تو وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ چند بے وقوفوں کے علاوہ وہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں، چند بے وقوفوں، 1 آدھے بے وقوف کے علاوہ سارے لوگ اپنے دنیاوی محبوب کو کے نہ ملنے پر زندہ رہتے ہیں۔ لیکن جو مودت ہوتی ہے، مودت میں زندگی پھر باقی نہیں رہتی۔ محبت اور مودت کا فرق میں آپ کو ایک چیز سے صرف بڑی مثالیں ہیں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کا جو جانور ہے وہ سانپ بھی ہے، وہ کچھوا بھی ہے اور وہ مچھلی بھی ہے۔
کچھوا اور سانپ جو ہے وہ پانی میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں اور پانی کے بغیر بھی زندہ رہ لیتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے سانپ اور کچھوا وہ محبت کرتے ہیں پانی سے، اس لیے وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ لیتے ہیں. مچھلی جو ہے وہ پانی سے مودت کرتی ہے، اس لیے وہ زندہ نہیں رہتی، وہ باہر نکلتے ہی اس کا آخری دم ہوتا ہے. اب یہاں پر میں دو باتیں آپ سے میں نے گوش گزار کریں کہ اہل بیت سے محبت کیوں کرنی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور صحابہ کرام سے محبت کیوں کرنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو آگے میں آپ سے جو آخری بات وہ کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ حضور کا ارشاد غدیر خم کے موقع پر بیک گراؤنڈ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اللہ کریم نے وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ھذا علی مولا. یاد رکھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور مولا سے مراد یہاں محبت ہے، مولا سے مراد یہاں مودت ہے، مولا سے مراد یہاں دوست ہے، مولا سے مراد یہاں مددگار ہے. یہاں ہرگز مراد جو ہے وہ خلافت نہیں ہے، ہرگز مراد جو ہے مولا علی کا یہاں پر خلیفہ ہونا نہیں ہے. کیونکہ اگر یار لوگوں کی بات مان لی جائے کہ یہ اعلان خلافت ہے تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اگر مولا بمانی خلیفہ کر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا خلیفہ بنائیں گے؟ تو یہ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے یہ مودت کا لفظ ہے، محبت کا لفظ ہے، ایمان کا لفظ ہے اور خوبصورتی کا لفظ ہے. آخری بات وہ یہ ہے حضرت علی پاک کے حوالے سے، وہ یہی ہے، ٹائم کی شارٹیج ہے اور ہر چیز آپ کے سامنے ہے. اللہ کریم کی ذات بابرکات نے حضرت علی پاک کو بڑی فضیلتیں، بڑے مقامات دیے. آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور ساتھ ہی ارشاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں حضرت علی پاک کے بارے میں بتائیے کہ ان کے اندر علم، دانائی، حکمت جو ہے وہ کیسے آئی. تو آقا کریم رؤوف الرحیم نے اس کی اور بھی وجہ بیان کریں اور حضرت علی پاک نے فرمایا کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اے میرے اللہ میرے علی کو علم بھی دے، دانائی بھی دے اور حکمت بھی دے. اللہ نے علم، دانائی اور حکمت دی. تو حضرت عمر فاروق کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں ایسا پیچیدہ مسئلہ جس میں حضرت علی پاک کی رائے شامل نہ ہو، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس سے اللہ کی پناہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو اللہ نے 10 حصے علم، دانائی اور حکمت کے دنیا میں بھیجے ہیں. علم، دانائی اور حکمت کے اللہ نے 10 حصے بھیجے ہیں جس میں سے 9 حصے حضرت علی پاک کو دیے ہیں اور 1 حصہ جو ہے باقی لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو کیوں نہ ہو حکمت اور دانائی اور خوبصورتی. آج کا میسیج، آج کا پیغام، آج کا مقصد، آج کا مدعا یہ ہے میرے بھائیوں دوستو، یاد رکھو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم کا یہی فرمان ہے لوگوں یاد رکھنا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. حب نبیکم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتی، اور اہل بیت سے محبت، اور قرآن کی محبت. یہ 3 محبتوں کا میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نے ذکر کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی پاک کا کام علم ہے. اپنے بچوں کو علم سکھائیں، دین سکھائیں، خوبصورتی سکھائیں، دانائی سکھائیں، حکمت سکھائیں. یہی حضرت علی پاک کا فیضان ہے. رمضان رمضان رمضان